الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. تلاوت فرما رہی تھی قاضی سمیع اللہ سلطانی صاحب. میں تمام عاشقان مصطفیٰ کو اس جلوس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. خصوصی طور پر حاجی محمد رمضان اور محترم مقام بھائی محمد ضمیر ساجد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تمام عاشقان مصطفیٰ مشاعر کنیہ نے تشریف لائے اس جلوس کے اندر تمام کو محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اور گائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہدیہ نعت پیش ہونے غلام عباس صاحب قادری تشریف ناظر اور ہدیہ نعت پیش ہونے سے نام عباس قادری صاحب. تمام یہ باب دروشی پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اچھ کوڑا ہے اس دنیا تے اج کوڑا ہے اس دنیا تے پیا گلی گلی روشنایاں گلشن ابراہیمی اندر واہ عجب بہار آیا جس نو حاصل کران دکھاتے پیا مکے وچ بھی دعایاں. آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں. آیا کملی والا اچھا کیا کو آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا. آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا. کیوں روکے جشن مناور تو جھنڈیاں تے بتیاں لاون تو کیوں روکے جشن مناون تو جھنڈیاں تے بتیاں لاون تو. کعبے دی چھت تے خود رب نے جبریل تو جھنڈا لوایا ہے. آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا. ہویا ہر پاسے نور اجالا ہے عرفات آلہ ایک پاسے ساری دنیا ہے میرا کملی والا ایک پاسے آیا کملی والا آیا کملی والا. اپنے ساتھی وہ بھی تشریف لائے ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات محترم انشاءاللہ اب ادارے خیال ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ دعاؤں کے اندر دعا کے بعد جلوس یہاں سے روانہ ہوگا. اور انجمان آپ 4 یار ملاد کمیٹی جو نوجوان ان سے گزارش کر رہا ہوں اور دوسرے جتنے تنظیمی نوجوان ہیں جن کی آج سیکورٹی بنائی گئی ہے وہ جو ہے جلوس کے آگے جو ہے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. اور اس کے بعد جہاں پہ جلوس اختتام ہوگا اس کے بعد جو ہمارا جو ہے ہر سال مرکزی اجتماع جو ہوتا ہے جامع مسجد کمبھارا والی کے اندر اور وہاں پر علامہ ابن علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد رشید صاحب سیالوی خطیب اعظم وہاں بجنا خطوطی خطاب فرمیدن بڑی معتبر شخصیت بڑا معتبر بیان فرمیدن. سارے حضرات جلوس کے اختتام کے بعد تشریف بنا دو اور انہوں دا خطاب سن دو. نعرہ بلند کرو. ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو
غیرت مسلم زندہ ہے، دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور جب تک نہ کٹ مرے خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہمارا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اپنی محبتوں کے اندر استقبال کرنا ہے فخر اہل سنت مصحف اہل سنت حضرت علامہ مفتی حسین احمد المدنی صاحب آپ سے اظہار خیال فرمائیں گے۔ نعروں میں محبتوں میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة والسلام على رسوله محمد المؤيد بساط حججه وواده بيناته، وأهله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ باواز بلند دوسری بڑی، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب الحبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستوں، علماء کرام اور ہمارے اہل سنت کی جان محمد شوکت سیالی صاحب، الحمدللہ ہم لوگ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلوس نکال کر اور اس سونے سٹیج پر ہم حاضر ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے لیے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلسے جلوس نکالنا، آمد مصطفیٰ مرحبا، اس طرح نعرے کہنا اور اس طرح کے مسائل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے۔ یہ جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے مسئلہ، کیونکہ حضور کے دور میں یہ مسئلہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے انہیں یہ مسئلہ بتانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز نہ ہو بعد میں ہو وہ بدعت ہے، تو ایسی بدعات تو بہت ساری ہیں۔ ہر چیز ضروری نہیں کہ حضور کے دور میں ہو۔ قرآن مجید یہ جو جلد کی صورت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ قرآن شریف گتوں میں اونٹ کی ہڈیوں پہ اور چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، اس طرح ایک جلد کی صورت میں نہیں تھا قرآن مجید، اور زبر زیر پیش نقطے شدہ وغیرہ قرآن میں نہیں تھی، اور اسی طرح مساجد کے مینار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بہت ساری ایسی اشیاء جو ہمارے سامنے موجود ہیں، گاڑیاں نہیں تھی، کاریں، یہ موٹر سائیکل، یہ ساری بدعات ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سواری گدا مبارک تھی، گدا شریف تھا یافون، اور اس طرح اونٹنی مبارکہ تھی. یہ ساری بدعات تو آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. اصول شرع کا یہ ہے ضابطہ اور قانون کہ کسی آیت میں منع ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہو یا کسی صحابی کا قول موجود ہو کہ یہ بدعات جو ہیں تم کر رہے ہو یہ گناہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جمعے کی اذان جو ہے یہ 2 اذانیں نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 اذان دی جاتی تھی. یہ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں مسئلہ ہوا. قرآن مجید کا اس طرح جمع ہونا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. یہ مسائل بدعت کے جو ہیں بدعت حسنہ کے ہیں جو شرع کے مطابق ہے مسئلہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نعت پڑھتے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہیں یا آپ کی محبت میں کرتے ہیں، یہ شرک اور بدعت نہیں. شرک کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ لوگ شرک کہتے ہیں اس کو. حضور کی ولادت کو بیان کرنے میں شرک کہاں ہے؟ اللہ کی تو ولادت ہی نہیں ہے. اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ہم اس لیے حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں اور ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نہیں مانتے، ہم آخری نبی محمد مصطفیٰ مانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن ایسے بد مذہب لوگ ہمیں اس حضور کی اس محبت سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس کا آپ شان نزول سنیں. اس وقت بھی منافق موجود تھے. حضور نبی کریم علیہ السلام جب بھی صحابہ کے جربت میں تشریف فرما ہوتے اور اس وقت فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احبنی فقد احب اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام جب بھی صحابہ کے سامنے بیٹھتے کانا جب مضارع پہ آئے تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے. علماء کرام موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے لیے ہمیشہ یہ کہتے کہ من احبنی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنائے گا. منافقوں نے یہ سوچا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس طرح ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہودیوں نے خدا بنا دیا تھا، اللہ مان لیا تھا. یہ مرد کیا چاہتا ہے کہ جب بھی اپنے غلاموں کے سامنے بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ من احبنی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ان منافقوں کے ذہنوں میں ہم خیال جو سے سارے اکٹھے ہو گئے. جیسا کہ آج کل بھی کچھ منافق ہیں جو جمع ہو کر کہتے ہیں یہ جلوس اور جلسے آمد مصطفیٰ مرحبا کہنا یہ شرک اور بدعت کا مسئلہ ہے. اس وقت حضور کے دور میں بھی ان لوگوں نے یہ کہا تھا. حضور کی محبت میں جو مسئلہ حدیث کا تھا وہ یہ کہتے مرد کیا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے یا اس طرح کا مسئلہ کرتا ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے محبت کرے گا. سامعین محترم، مختصر میں ایک چھوٹی سی بات سنانے کے بعد عرض کہ حضور کے دور میں یہ میلاد تھا یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام صحابی حضرت حسان بن ثابت کو منبر پہ بٹھا کر اپنی جو ولادت اور اپنی شان سنتے تھے. علماء موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کہتے کہ میری تعریف کرو، میلاد بیان کرو. حضرت حسان بن ثابت نے پھر میلاد بیان کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دنیا میں کائنات میں دیکھا نہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے کائنات میں جنہ نہیں. میلاد پیش ہو رہا ہے، حضور خود سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت کو جو ہے وہ داد دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ ویسے پیدا کیے جیسے آپ کی چاہت تھی, اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے اپنا میلاد. سننا حضور کی سنت ہے میلاد, اور سنانا صحابہ کی سنت ہے. وما علینا الا